ہماری تو آج اقدار ختم ہوگی. آج ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کپڑا خریدتے ہیں جس سے نمائش زیادہ ہو. نہ عورتوں کو کوئی پرواہ ہے، نہ ساتھ جانے والے جو خرید کے دیتے ہیں ان کو پرواہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عورتیں آئیں، عورتیں عورتوں کے پاس آئیں. ذرا غور کرنے والی بات، باریک لباس پہنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں عورتیں تو تھیں، وہاں مرد تو نہیں، گیدرنگ تھی. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے ان کنتن مؤمنات فلیس ھذا بلباس المؤمنات، اگر تو تم مومنہ ہو تو مومنہ عورتیں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی. وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ، اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تم پہ کوئی پابندی نہیں. او نسائکم، سورۃ النور کے اس کلمے کو میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، گھر جا کے پڑھیے گا. یہ آیت نمبر 31 اور 32 کا مطالعہ کیجئے. 14 فروری سے پہلے نسائکم ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ عورت کس سے پردہ کرے گی. وہاں یہ بھی ہے کہ اپنی نیک عورتوں کے علاوہ کافر عورتوں سے بھی مسلمان کو پردے میں رہنا چاہیے، کہیں وہ جا کے اپنے خامدوں کو اس کے حسن کی بات نہ بتا دے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور انسان آج اس اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کن پر آئیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ، جس قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے، اس قوم کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ عز و جلال اس قوم کو بھوک کی آزمائش پہ ڈالتے ہیں، اور ایسی بیماریاں آتی ہیں لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اس قوم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان میں وہ بیماریاں نہیں آئی ہوں گی جن بیماریوں کا ظہور ہو جائے. امام اصمعی رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے، دیہاتیوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، لیکن ایسا مسئلہ جو دیہاتیوں کے سامنے بھی واضح تھا اس وقت. ایک دیہاتی کہتا ہے حیا کا جو لباس پہن لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے عیب کو دیکھ نہیں سکتی. ایک دیہاتی کہہ رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اگر دیکھی نا خیر کثیر کیا ہے، بہت بڑی خیر کا نام کیا ہے؟ حیا. کہنے والے نے اس لیے سچ کہا تھا، یعیش المرء ما استحیا بخیر ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. اللہ کی قسم انسان اس وقت تک خیر اور بھلائی کی زندگی گزارتا ہے جب تک حیا کے ساتھ زندہ رہے. جب حیا چلا جائے تو اللہ کی قسم اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں. کیوں؟ انسان اس وقت تک ہی اپنے آپ کو خیر پہ رکھ سکتا ہے جب تک حیا کے ساتھ رہتا ہے. درخت کا چھلکا اتار دے تو درخت خشک ہو جاتا ہے، انسان بھی حیا کو اتار دے تو انسان کا ایمان بھی خشک ہو جاتا ہے. اور کہنے والے نے کہا ہاں اگر کسی کو قبر کی اندھیر کوٹری یاد نہیں اور حیا نہیں تو اس کے لیے ہر کام کرنا ہی آسان ہے. اللہ عز و جلال حیا کی نعمت سے